لا إله إلا الله محمد رسول الله. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سچی توبہ کی شرطیں. سچی توبہ کی کچھ شروط ہیں. توبہ درست نہیں ہوتی، قبول نہیں کی جاتی مگر اسی کے ساتھ، انہی شرائط پوری ہونے کے ساتھ. اور وہ شرائط کیا ہیں؟ نمبر 1 کہ بندہ مسلمان ہو. کسی کافر کی توبہ درست نہیں ہوتی کیونکہ اس کا کفر دلیل ہے اس کے جھوٹا ہونے پر توبہ کے دعوے میں. کافر کی توبہ اس کا اسلام میں داخل ہونا ہے سب سے پہلے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو برے برے کام کرتے ہیں. حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت حاضر ہوتا ہے، قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، کہتا ہے کہ اب میں توبہ کرتا ہوں. وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اور نہ ان کی توبہ قبول ہوتی ہے جو فوت ہو جائیں اس حال میں کہ وہ کافر ہوں. اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما، ایسے لوگوں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کافر کی توبہ کیا ہے؟ اسلام قبول کرنا. نمبر 2 اللہ کے لیے خالص توبہ کرنا، کسی دنیا کے فائدے کے لیے نہیں. اگر کوئی شراب اس لیے چھوڑ دیتا ہے کہ اس سے صحت خراب ہوتی ہے مگر اللہ کو راضی کرنا مقصود نہیں، تو اس کو اللہ کے ہاں اس کا کوئی فائدہ نہیں، یعنی اس کو اجر نہیں ملے گا اس کا. پس اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا اعمال میں سے مگر وہی جو خالص اس کے لیے کیے گئے ہوں، اکیلے اسی کے لیے، کسی اور کا اس میں کوئی حصہ نہ ہو، کوئی دکھاوا نہیں، کوئی کسی سے تعریف چاہنا نہیں، کوئی دنیا کا فائدہ کمانا نہیں. اور کبھی انسان گناہ سے توبہ کرتا ہے کیونکہ وہ اس کو کر نہیں سکتا. یعنی انسان ایسا جیسے انگور کھٹے ہیں کب کہتا ہے جب انگور توڑ نہیں سکتا. تو اسی طرح اگر کوئی شخص کوئی گناہ کرنے کے قابل ہی نہیں رہا تو اب اس نے چھوڑ دیا تو یہ نہیں توبہ ہوتی. اس نے تو مجبوری میں چھوڑا کیونکہ اب وہ کر ہی نہیں سکتا اس گناہ کو. مثلا جس شخص کے پاس شراب خریدنے کے پیسے نہیں، وہ اس کے پینے سے توبہ کر لے، اور اس کے دل کے اندر ہے یہ اگر اس کو پیسے ملے تو وہ پھر خریدے گا، وہ نشہ کرے گا اور اس کو پیے گا. یہ توبہ باطل ہے کیونکہ اس نے اس میں اللہ کے لیے اس کو خالص نہیں کیا. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، پس عبادت کرو اللہ کی دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے. الا للہ الدین الخالص، خبردار خالص دین اللہ ہی کا حق ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، بے شک اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. وانما لکل امرئ ما نوى، اور ہر شخص کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی. عمر بن خطاب جو فاروق ہیں ان کی دعاؤں میں سے ایک دعا تھی اللہم اجعل عملی کلہ صالحا، اے اللہ میرے سارے عمل کو نیک بنا دے، جو کروں نیکی ہی ہو، اور اس کو اپنے چہرے کی خاطر خالص کر دے، یعنی تیرے چہرے کے دیدار کی خاطر کروں. ولا تجعل لأحد فیہ شیئا، اور کسی کے لیے بھی اس میں کوئی حصہ نہ بنانا. اے اللہ میرے تمام اعمال کو نیک کر دے اور اپنے چہرے کے لیے خالص کر دے، اور کسی کے لیے بھی اس میں کوئی حصہ نہ بنانا، یعنی میرے نیک عمل صرف تیری خاطر ہوں، تجھے خوش کرنے کے لیے. تیسری بات، گناہ سے کنارہ کش ہونا. توبہ کی صحت کا تصور نہیں کیا جا سکتا جبکہ انسان گناہوں پر قائم ہو توبہ کرتے وقت. یعنی توبہ کی حالت میں گناہوں پر قائم رہتے ہوئے توبہ کے صحیح ہونے کا تصور نہیں کیا جا سکتا. یعنی آپ گناہ بھی کریں اور آپ کریں استغفر اللہ استغفر اللہ، فلاں شخص تو ایسا اور ایسا ہے استغفر اللہ، ساتھ غیبت چل رہی ساتھ استغفر اللہ کیا جا رہا. ہاں اگر لوٹ آتا ہے گناہ کرتے ہوئے، یعنی دوبارہ گناہ کر لیتا ہے توبہ کے بعد، اور
توبہ میں اس کی شروط پائی جاتی ہیں اور اس میں سے گناہ سے اوپر اٹھ جانا، ہٹ جانا، تو یہ چیز اس کی پچھلی توبہ کو باطل نہیں کرتی. ایسا شخص دوبارہ توبہ کا ضرورت مند ہے. اور اسی طرح مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے توبہ کی اب پھر اسے گناہ ہو گیا وہی جس سے توبہ کی تھی، اور جب اس نے توبہ کی تھی تو صحیح شروط کے ساتھ کنڈیشنز فلفل کرتے ہوئے اس نے توبہ کی تھی، تو دوبارہ گناہ پر دوبارہ توبہ کرے گا، ایک اور توبہ کی ضرورت ہوگی. شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں جب کسی نے سچی توبہ کر لی تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو گئے. پھر اگر اس نے دوبارہ گناہ کیا تو اسے چاہیے کہ پھر توبہ کر لے. پھر اگر دوبارہ توبہ کرتا تو اللہ اس توبہ کو بھی قبول کر لے گا. بندے کیا کہتے ہیں، اگر ایک دفعہ آپ نے کسی سے معافی مانگی، دوبارہ آپ سے وہی کام ہو گیا، تو وہ کہتے ہیں کہ اب تمہاری جو ریپینٹنس ہے، یہ جو تمہارا ایکسکیوز ہے، یہ قابل قبول نہیں، کیونکہ تم نے تو کھیل بنا لیا، وہی بار بار ریپیٹ کرتے ہو تم. لیکن اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتا. گناہ کا اعتراف کرنا، اسے مان جانا، اپنی غلطی کا اعتراف. جبکہ ممکن نہیں کہ انسان توبہ کرے کسی چیز سے جس کو وہ گناہ ہی نہیں سمجھتا. یعنی توبہ کس چیز سے کر رہے ہیں جس کو آپ گناہ ہی نہیں سمجھتے؟ پہلے اپنی غلطی مانے پھر اس پہ توبہ کرے، کیونکہ جو غلطی مانتا ہی نہیں وہ توبہ کس چیز کی کر رہا ہے. سمجھ گئے کہ نہیں؟ اگر آپ غلطی نہیں مانتے تو توبہ ہی نہیں. مثلا وہ شخص جو دین میں کوئی بدعت جاری کرتا ہے جو اس کا حصہ نہیں، پھر وہ اس بدعت کو گناہ بھی نہیں سمجھتا بلکہ اس کے ذریعے وہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو ایسی توبہ کیا ہے؟ پھر کیا یہ توبہ ہوگی؟ یہ توبہ نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے کیا کیا؟ جان بوجھ کے گناہ کی اور اس کو گناہ سمجھا ہی نہیں. تو جو گناہ کو گناہ نہ سمجھے اس کی توبہ بھی نہیں. حدیث افک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا تھا، اے عائشہ، مجھے تمہارے بارے میں ایسی اور ایسی بات پتہ چلتی، پھر اگر تم بری ذمہ ہو تو اللہ تم کو بری ذمہ کر دے گا، اور اگر تم کسی گناہ میں ملوث ہوئی ہو تو اللہ سے بخشش مانگو اور اس کی طرف لوٹ جاؤ. کیونکہ بندہ جب گناہ کا اعتراف کر لیتا ہے پھر توبہ کرتا ہے تو اللہ بھی اس پہ مہربان ہو جاتا ہے. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ گناہ جو ہے وہ بدعت سے کم خطرے والی چیز ہے، کیونکہ گناہوں سے اکثر انسان توبہ کر لیتا ہے، لیکن بدعتوں سے تو عموماً انسان توبہ کرتا ہی نہیں. کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ ان کو وہ گناہ سمجھتا ہی نہیں. پانچویں چیز، پچھلے گناہوں پر ندامت، شرمندگی. اسی طرح جو مخالفتیں اس نے کی دین کی، اور تصور بھی نہیں کی جا سکتی مگر اس شخص سے جو نادم ہو، ڈرتا ہو، کانپنے والا ڈر کے، مشفق یعنی ڈرنے والا، اپنے بارے میں ڈرتا ہے، نادم ہے، خائف ہے جو اس سے ہو گیا. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ندامت ہی توبہ ہے، یعنی جس شخص کو اپنے گناہ پہ شرمندگی لاحق ہو جاتی ہے وہ دراصل توبہ کرتا ہے. چھٹی چیز، پھیرنا ظلم کا ان کے اہل کی طرف، یعنی جن کے حق میں کوئی کوتاہی کی ہے ان سے کیا کرے انسان؟ معافی مانگ لے. اگر ہو گناہ انسانوں کے حقوق سے متعلق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے لیے ہو کوئی ظلم کسی کی عزت یا کسی چیز کے متعلق تو اسے چاہیے اسے حلال کرائے آج ہی، اس سے پہلے کہ جب کوئی دینار و درہم نہ ہوگے. جیسے کسی نے قرض لیا اور پھر واپس نہیں کیا تو واپس لوٹائے، کیونکہ قیامت کے دن تو پھر اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ اپنی نیکیوں میں سے دینا پڑے گا. اگر کوئی نیک عمل ہوگا اس کے پاس تو وہ اس کے ظلم کی مقدار میں اس سے لے لیا جائے گا بدلہ چکانے کے لیے، اور اگر اس کے پاس کوئی نیکیاں ہی نہیں تو مظلوم کی برائیوں میں سے کچھ لے لی جائیں گی تو اس ظالم کے اوپر ڈال دی جائیں گی. غرغرہ یعنی خرخراہٹ شروع ہونے سے پہلے توبہ کر لینا. یہ غرغرہ موت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے کہ جس میں روح حلق تک پہنچ جاتی ہے. تو پھر اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ جب روح حلق تک پہنچے اس وقت اگر انسان توبہ کرتا ہے تو وہ توبہ قبول نہیں ہوتی. بس اتنا ہی کافی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.